بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں بچوں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 3 ہے، جس میں ہم آپ کو نظم حمد کے الفاظ معنی اور اس کے ساتھ ساتھ نظم حمد کی تفہیم کروائیں گے۔ لیکچر نمبر 1 اور 2 میں بھی ہم آپ کو نظم حمد کا کام الفاظ معنی اور تفہیم وغیرہ کروا چکے ہیں، لیکن آج کا جو لیکچر ہے وہ بہت امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ اس کی مدد سے آپ جون کا ٹاسک آسانی سے کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی آپ کو؟ بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلے ہم الفاظ معنی کرتے ہیں۔ یہ ہے الفاظ معنی، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں، یہ الفاظ آپ کے جون کے ٹاسک میں بھی شامل ہیں۔ اس میں سے یہ جو 4 لفظ ہیں، یہ نظم حمد سے لیے گئے ہیں۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی کروا چکی ہوں، میں اب دوبارہ کرواؤں گی تاکہ آپ کو اچھے سے آ جائے اور آپ جون کا ٹاسک آسانی سے مکمل کر سکیں۔ یہ پہلے 4 الفاظ جو ہیں یہ نظم حمد کے ہیں، اور یہ آخری جو 2 الفاظ ہیں یہ مثالی معلم سے لیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ اس کے مطلب کیا ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس قادر۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ قادر۔ قادر کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا۔ قادر قدرت رکھنے والا، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ قادر کا لفظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ قدرت رکھنے والا مطلب یعنی ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قادر قدرت رکھنے والا۔ رت موسم۔ رت کا کیا مطلب ہے؟ رت کا مطلب ہے موسم۔ نادر، نادر کا مطلب ہے نایاب یا قیمتی۔ نادر کا مطلب ہے نایاب۔ نادر، نایاب اور قیمتی دونوں آ سکتے ہیں، آپ دونوں میں سے کوئی بھی لکھ سکتے ہو یا دونوں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حکمت۔ حکمت کا مطلب ہے دانائی۔ حکمت دانائی۔ حکمت دانائی۔ وحی، وحی کا مطلب ہے اللہ کا پیغام۔ آپ کو پتہ ہے نا وحی کے بارے میں؟ وحی آپ اسلامیات میں بھی اس کے بارے میں پڑھ چکے ہوں گے کہ وحی کیا ہوتا ہے۔ وحی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے پیغمبروں تک پہنچاتے تھے۔ ٹھیک ہے، جس طرح وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور اسی طرح اور انبیاء تک پہنچایا، اور وحی کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے آیات لے کر آتے تھے جو اللہ کا پیغام ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ وحی کا مطلب ہے اللہ کا پیغام۔ اس کے بعد ہے معلم۔ معلم کا مطلب ہے علم سکھانے والا۔ ٹھیک ہے، یعنی استاد جو ہوتا ہے اس کو معلم کہا جاتا ہے۔ معلم کا کیا مطلب ہے؟ علم سکھانے والا۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس قادر۔ قادر کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا۔ قادر قدرت رکھنے والا۔ رت موسم۔ رت موسم۔ نادر نایاب قیمتی۔ نادر نایاب قیمتی۔ حکمت دانائی۔ حکمت دانائی۔ ٹھیک ہے، وحی اللہ کا پیغام۔ وحی اللہ کا پیغام۔ معلم علم سکھانے والا۔ معلم علم سکھانے والا۔ وحی کا مطلب ہے اللہ کا پیغام، معلم علم سکھانے والا۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ الفاظ معنی آ گئے ہوں گے۔ اس میں سے یہ جو پہلے 4 لفظ ہیں، 4 الفاظ جو ہیں
یہ نظم حمد سے لیے گئے ہیں، اور یہ آخری دو جو ہیں یہ مثالی معلم کے لفظ ہیں۔ اگلے لیکچرز میں آپ کو مثالی معلم کے بارے میں بتایا جائے گا، تو اس میں آپ کو پھر یہ دو الفاظ آسانی سے یاد ہوں گے، پہلے سے آپ کو آتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں تفہیم کی طرف۔ نظم حمد کی تفہیم ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تفہیم میں آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی کروا چکی ہوں، اور تفہیم آپ لوگ یقیناً کلاس 3 میں بھی کر چکے ہوں گے کہ تفہیم کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور تفہیم کسے کہتے ہیں۔ تفہیم میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اگر کوئی سبق ہے وہ ہمارا، تو اس سے ایک پیراگراف لے لیتے ہیں، اور اس پیراگراف کے متعلق پھر نیچے ہم سوالات دیتے ہیں، اور ان کے جوابات آپ لوگوں نے اس پیراگراف سے ڈھونڈنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ حمد ہے، مطلب نظم ہے کوئی بھی، وہ حمد بھی ہو سکتی ہے، نعت بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی نظم ہو سکتی ہے، تو اس سے ہم آپ لوگوں کو بند دیتے ہیں، اشعار دیتے ہیں، اور ان اشعار کے نیچے سوالات دیتے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات آپ لوگوں نے ان اشعار میں سے ڈھونڈنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی تفہیم کی؟ چلیں اب بڑھتے ہیں اپنے تفہیم کی طرف۔ جاڑا گرمی بہار برسات، ہر رت میں نیا سما نئی بات۔ جاڑا گرمی بہار برسات، ہر رت میں نیا سما نئی بات۔ جاڑا کون سا موسم ہے؟ میں نے آپ کو سمجھایا تھا پہلے بھی، جی بالکل، جاڑا سردی کا موسم ہے۔ جاڑا گرمی بہار برسات، برسات جس میں بہت بارشیں ہوتی ہیں اس موسم کو کہتے ہیں۔ ہر رت میں نیا سما نئی بات، رت کا کیا مطلب ہے؟ رت کا مطلب ہے موسم، نیا سما، سما کا مطلب ہے منظر، اور نئی بات یعنی ہمیں ہر موسم میں کوئی سا بھی موسم ہو، وہ ان 4 موسموں میں سے کوئی سا بھی موسم ہو، اس میں ہمیں نیا منظر نظر آتا ہے اور نئی بات نظر آتی ہے۔ جاڑے سے بدن ہے تھر تھراتا، ہر شخص ہے دن میں دھوپ کھاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، جاڑا کہتے ہیں سردی کو۔ سردی میں کیا ہوتا ہے؟ جب بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو سردی سے ہمارا بدن ترتراتا ہے۔ ترتراتا کا میننگ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتائے تھے، جی بالکل، ترتراتا کا مطلب ہے کانپنا، ترترانا یعنی کانپنا۔ سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سردی سے ہمارا بدن کانپتا ہے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ دن میں جو ہے، دن میں دھوپ ہوتی ہے نا بہت تیز، تو اس میں کیا کرتے ہیں سردی میں؟ وہ ہر کوئی جو ہے دھوپ میں بیٹھتا ہے اور دھوپ کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ہمارا جو یہ جو ہمارا بند تھا، تو اس کے ہم نے نیچے سوالات دیے ہیں، یہ دیکھیں جی۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ یقیناً آپ کو آتا ہوگا کیونکہ میں پچھلے لیکچرز میں بتا چکی ہوں، جی بالکل، ویری گڈ، شاباش۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں، حمد، بالکل، شاباش۔ اشعار میں کن 4 موسموں کا ذکر ہوا ہے؟ مطلب یہ جو اشعار دیے ہوئے ہیں اس میں کن 4 موسموں کا ذکر ہے؟ اس میں ہے جاڑا، گرمی، بہار، برسات، بالکل۔ اس کا جواب آپ لوگ اس طرح لکھو گے، اشعار میں ان 4 موسموں کا ذکر ہوا ہے، جاڑا، گرمی، بہار، برسات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے ہمارے پاس، کس موسم میں بدن تھر تھراتا ہے؟ تھر تھرانا کا مطلب کانپنا، جی، کس موسم میں بدن تر تراتا ہے؟ اس میں ہم جواب دیکھتے ہیں، بالکل، جاڑے کے موسم میں۔ کس موسم میں؟ جاڑے کے موسم میں ہمارا بدن تر تراتا ہے۔ اگلا سوال ہے، سارے موسم کس نے بنائے ہیں؟ سارے موسم کس نے بنائے ہیں؟ جی بالکل، اس کا جواب ہے، سارے موسم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔
آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ دنیا میں جو سب کچھ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. تو اسی طرح یہ جو 4 موسم ہیں جن کا یہاں ذکر ہوا ہے، جاڑا، گرمی، بہار، برسات، تو یہ سارے موسم جو ہیں کس نے بنائے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. شاباش، ویری گڈ. یہ ہو گئی ہمارے پاس تفہیم اور یہ ہو گئے ہمارے الفاظ معنی. یقیناً آپ لوگوں کو دونوں چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور آج کے لیکچر کی مدد سے آپ لوگ آسانی سے اپنے جون کا ٹاسک کر سکیں گے. ٹھیک ہے؟ اگلے لیکچر میں بھی ہم آپ کو انشاءاللہ جون کے ٹاسک کے حوالے سے بھی اور آگے بھی آپ لوگوں کو اور بھی سمجھاتے رہیں گے، تو اس کی مدد سے آپ لوگ ٹاسک بھی کر سکیں گے اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو سکے گا. ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اوکے، اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.